من عسل مصفا، اور نہریں ہوگی ایسے شہد کی جو صاف ستھری ہو، خالص، خالص شہد. شیشے پر لکھا ہوتا ہے عسل مصفا. عسل مصفا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شہد نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، شہد نہیں ہے اس میں. یہاں قریب میں ایک جگہ سے شہد بنتی تھی، تو میں نے وہ مزدور سے پوچھا، میں نے کیسے بنتی؟ اس نے کہا 10 کلو پانی، اس میں 10 کلو چینی اور 2 کلو سفید الائچی، وہ 4 گھنٹے تک ہم رگڑتے. اور پھر جنگلی شہد، وہ جو بڑی مکھیوں کا ہے جس سے جانور بھی پناہ مانگتا ہے، وہ ایک شیشی اس میں ڈال لیتے، پھر 4 گھنٹے رگڑتے. اور شیشیاں پہلے سے چپی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھتے عسل مصفا، صاف ستھرا شہد. شہد اول تو چھوٹی مکھیوں کا ہو، بڑی کا نہ ہو. بڑی مکھی دیوانی کہلاتی ہے، وہ پیشاب پاخانے پر بھی بیٹھتی ہے، اس لیے بڑی مکھی کے شہد سے پناہ مانگتے. اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. بس یہ روٹی سالن نصیب کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کھانے کا قابل نہیں ہے. چھوٹی مکھیوں کا شہد کم ہے مقدار میں، وہی لوگ خوراؤ تل خوراؤ، ڈیر خوراؤ گنڈیر خوراؤ. تھوڑا کھائے ہمیشہ کھائے، زیادہ کھائے اور سہن کیا کھائے، زہر کھائے. اس لیے شہد ہر شخص سے مت لیا کرے. جیسے گھی ہر شخص کا گھی نہیں ہوتا. آلو سے گھی بنتا ہے باقاعدہ، کسی کام کا نہیں ہے. خوشبو گھی کی طرح ہے، اندر آلو بھرے ہوئے ہیں، اور اس پر ایسا چار کہ آپ سمجھیں گے ابھی ابھی گائے سے نکلا ہے، لیکن اس میں گائے کا چمڑے کی بھی کوئی بو نہیں. یہ باتیں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ مر جاؤ گے کوئی نہیں بتائے گا. یہ واحد درس ہے دنیا میں جس میں تمام فوائد اور قبائح دونوں بتائے جاتے ہیں. شہد ملے اور چھوٹی مکھیوں کا اور اصلی ملے، 1 تولہ 1000 کا سستا ہے. 1 تولہ 1000 کا سستا ہے. بدترین شہد کائنات کے اندر وہ بیری کا شہد، دا بیر سے شربت، بیرسی کھیٹ پڑ سئی رنگ خراب آئی، یہ بیری کا شہد ہے. وہ بیری کا شہد مفت بھی نہیں چاہیے، تخت اور تارکول. شہد کائنات کے اندر چھوٹے ببول کا ہے. چھوٹا ببول، اس کو پشتو میں کہتے ہیں پلوسا. پلوسا، جس جگہ پلوسے کا جنگل ہو اس جگہ کا شہد تلاش کرو، اور اس میں باقاعدہ پلوسے کا رنگ پایا جاتا ہے، تکشینی. اور یہ وہ شہد ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. دنیا میں ایک شہد اللہ نے پیدا کیا جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. ایک مولوی چندے کے لیے آتا ہے، تو ایک دن شیشہ ہاتھ میں لے کے پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کہاں سے لائے؟ کہ یہ اپنے علاقے سے، کوہستان سے. میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یہ تو 20 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے ہر سال لاؤں گا. میں نے جو کھولا، خیر بالکل اصلی اور پلوسے کا. یا خدایا، کراچی میں میرے پیچھے بھیج دیا. میں نے انور شاہ کو گھر بلایا، میں نے کہا بچو یہ شہد شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے سے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا نام شیخ العزیز مولانا زرولی ہے. اس کا ڈاکٹر میں ہوں. ڈاکٹر غریب کیا بیچتا ہے؟ میں نے کہا جس کا خاوند ہو نا اس کو بیوہ نہیں کہتے. کہ نمائندہ کا شوگر چیک کرو. شوگر چیک کیا 200 کے آس پاس. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیشے میں دا سیونی اور کھلے تھا گڑا پایا 2 گھٹے گھوس کر. وہی جی نقصان بہت میں بچو
یہی آپ کے علم میں اضافہ چاہتا ہوں. یہ تو ابھی میں نے چیک نہیں کیا، خالی دیکھا ہے. اپنے باپ کے تجربے کو دیکھو. شوگر چیک کر لو آدھے گھنٹے کے بعد، میں کتنا ہے، یہ 100 ہو گیا. میں نے وہی ابو نور بس کہی کہنا بالکل صفر بشی. میں اگر شوگر شہد کی وجہ سے صفر بھی ہو جائے نقصان کوئی نہیں. فیہ شفاء للناس، اللہ نے ویسے کہا کہ اس میں شفا ہے، لیکن ہر شہد مراد نہیں. بہت معذرت کے ساتھ گزارش یاد رکھیں. میں نے کہا یہ دادا پلو سے گبین نہیں، اور دا اصلی پلو سے گبین چاہیے اگر شہد علاج ہے، اور ساری بیماریوں کا علاج ہے. دل، دماغ، دھڑکن، بلڈ پریشر، دل کا لارجمنٹ، تمام بیماریوں کو روکتا ہے، لیکن شہد اصلی ہونا چاہیے. فی شفاء للناس. اللہ اکبر. تو وہ ملا دوبارہ آیا ہوا ہے. اس دفعہ تو میں نے اس کو بڑی رقم دی، کیونکہ اس نے بہت اچھا تحفہ لایا. اس تشپتورا ہو گیا گا سلاسی مجرت میں گورا دگا سراغل کڑکو خان راغل ہے. میں لکا گبین دلانو تاخوید بڑھانو بیاجی رانا ایرشو میں خیال ہے چکل اپنے پیسے ملاوی گن زرم دا تیم جمانم پیسے ایرشو اڑو خیال کی میں نرا جیتا تو سمرا در داخ بلگار کو خرن ناسا دا علاقی یہ تحفہ دا دمرا ونی شیشہ بانے مونگ ٹول کال خوشحال ہے. دمرا ونی شیشہ آئے رانڑا میں خدا ہوئے لگا دا بجے پانچ روز جب غٹ رقم پسی پا منڈا راغل ہے. آدھا خیر کار طرح نے کہہ دو اغیر بن کو. تو جو ہمارے طلباء احباب ان علاقوں میں ہیں جہاں جنگلات ہیں، وہ ایک بات یہ یاد رکھو کہ بڑی مکھیوں سے بچو، پرہیز کرو. مفت کوئی لا کے دے آپ کا معذرت ہے. ہمارے یہاں بڑی مکھیوں کا سندھ سے پنجاب سے شاگرد لاتے، بہت جمع ہوتا ہے. میں نے بھینسوں کو دینا شروع کر دیا. یقین کر لے بہن سے بیمار ہو گئے، بیمار پڑ گئی بالکل، کیونکہ اس میں نجاست اور غلاظت ہوتی ہے. شہد کے ماہرین ان کو پاگل مکھیاں کہتے ہیں. ویدا لیونئی مچھئی اللہ کبولے لیونئی نہیں ویدا غلوم کی نہیں ہے، پا متیازم کی نہیں ہے، پا گٹر لائنم کی نہیں، اور بس آگا پگرا چاہیے پگرا چاہیے. اتنا اہم سبق میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. دنیا کی کسی تفسیر میں آپ کو یہ وضاحت نہیں ملے گی. پشاور کے راستے میں ایک جگہ ہے، وہاں یہ مصنوعی شہد کے مکھیاں پالی گئی ہیں. اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ جہانگیرہ کب آئیں گے. میں نے کہا عید کے بعد کوشش کرتا ہوں. خیریت کہ میں نے آپ کے لیے اجوائن کا شہد جمایا ہے. 10 پیر کئیو گبین اور کگو گبین. یہ جتنے بھی پیٹ کے امراض کا علاج ہے نا، اسپیر کئی کا ہٹ علاج، یہ میں نے تمام جنگل اس کا لگایا اور درمیان میں مکھیاں چھوڑی. وہ مکھیاں انہی میں سے کھینچ کے اور شہد ڈال رہی. میں نے کہا جیسے تو کہتا ہے اگر ایسا ہوا تو آپ کو حج یا عمرہ کراؤں گا، اس محبت غائبانہ پر اور اس صداقت کے دریا پر. اور اللہ جانے دنیا میں کتنے قسم کا شہد ہے، لیکن ایک تو بڑی مکھی کا شہد مفید نہیں ہے، بجائے فائدے کے نقصان کا اندیشہ ہے. اور دوسرے کہ بیری کے شہد سے پیچھے ہٹو، یہ سینک ہے اور زہر ہے. جس نے بیری کے شہد کو شہد کا اس کے باپ پہ لانا تو اس سے زیادہ احمق دنیا میں نہیں تھا. ببول کا درخت، چھوٹا ببول، پلوسا، باغات. خوص کے علاقے میں 200 میل تک گلاب اور چنبیلی ہے. 200 میل تک. وہاں سے جو شہد آتا ہے اعلیٰ A1 شہد ہے. مولانا جلال الدین کا بھائی خلیل لے کے آتا تھا، 20 کلو 25 کلو 1 من کے قریب لاتا تھا.